بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آپ کو معلوم ہے پچھلے پروگرام میں ایک طویل حدیث ذکر کی تھی جس پر ہمارا کلام چل رہا تھا۔ اس کا باب قائم کیا تھا، باب اذا جامع فی رمضان ولم یکن لہ شیء فتصدق علیہ فلیکفر، یعنی جب کسی روزہ دار نے رمضان میں تعلق جسمانی قائم کر لیا یعنی اپنی زوجہ سے، اور اس کے پاس کوئی مال نہیں تھا، پھر اس پر صدقہ کیا گیا تو پھر وہ کفارہ ادا کرے، تاکہ چاہیے کہ وہ کفارہ ادا کرے۔ اور حدیث نمبر 1936 تھی جو ہم نے آپ کو بیان کی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں رمضان میں حالت روزہ میں اپنی زوجہ سے تعلق جسمانی قائم کر بیٹھا ہوں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایک غلام آزاد کریں۔ کہا کہ میں تو اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا پھر لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہیں؟ کہا کہ میں اس کی استطاعت بھی نہیں رکھتا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر کیا 60 مساکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں؟ کہا کہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ٹوکرا کھجور کا آیا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ زوجہ کے ساتھ پر واقع ہونے والا کہاں گیا؟ وہ کھڑے ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا جاؤ یہ ٹوکرا لے جاؤ، اس کو مدینے میں تقسیم کر دو، اللہ تعالیٰ تیرا کفارہ پورا فرما دے گا۔ تو اس نے فوراً بے ساختہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کے دونوں کناروں میں مجھ سے زیادہ مسکین اور غریب کون ہوگا؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، اور اتنے آپ ہنسے کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئی، یعنی بہت ہی بے اختیار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو ہم بے اختیار کہتے ہیں، اگرچہ سرکار کی تو ہر چیز اختیار کے اندر تھی، اتنا ہنسے ہیں کہ داڑھیں نظر آ گئی۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا جا تو یہ لے جا اپنے گھر والوں کو کھلا لے، اللہ تعالیٰ اسی میں تیرا کفارہ پورا فرما دے گا۔ تو اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ حالت روزہ میں اگر کوئی اپنی زوجہ سے تعلق جسمانی قائم کر بیٹھے اور اس کو روزہ یاد ہو تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کن صورتوں میں قضا لازم ہوتی ہے اور کس صورت میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔ جو ہمارے بہن بھائی میرے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، پچھلے نہیں دیکھے تو وہ یوٹیوب وغیرہ پر ایئر وائی کے ہمارے اسٹوڈیو سے ڈالے جاتے ہیں درس بخاری کے کلپس، وہ آپ دیکھیں ضرور۔ درس بخاری لکھیے گا بائی مفتی اکمل تو وہ سامنے آ جائے گا، اور آپ اس کو ملاحظہ فرمائیے۔ یہ حدیث نمبر 1936 تھی، اس میں میں بیان کر چکا ہوں۔ اب اس میں لگاتار 3 چیزیں تھیں۔ پہلا یہ کہ غلام آزاد کریں، انہوں نے کہا رسول اللہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ 60 روزے رکھیں، اور 60 مساکین کو، پھر 60 مساکین کو کھانا اگر اس پہ بھی قادر نہیں ہے تو اس کی بھی تفصیل میں نے بیان کر دی تھی۔ یہاں صرف بیان کرنا مقصود ہے کہ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غزوات پر جاتے تو منافقین پیچھے رہ جایا کرتے تھے اکثر، تو پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے تو ان کو بلاتے اور پوچھتے کیوں نہیں گئے تھے، تو وہ اپنے عذر بیان کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا قرآن عظیم میں اپنے حبیب کو، یعنی جب وحی نازل اس زمانے میں ہو رہی تھی، سرکار کو بتا دیا تھا یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹے عذر پیش کر رہے ہیں، تو فی الحال آپ ان سے درگزر کیجئے۔ تو سرکار درگزر کر لیا کرتے تھے، لیکن میرے آقا جانتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو چونکہ وحی الہی کے ذریعے کسی کا جھوٹ اور سچ سرکار پر اکثر آشکار کر دیا جاتا تھا، جھوٹ تو خاص طور پر۔ تو اب یہ جب آ کر سرکار نے فرمایا آپ غلام آزاد کریں، انہوں نے کہا میں نہیں کر سکتا ہوں۔ 2 مہینے کے روزے رکھیں، انہوں نے کہا استطاعت نہیں ہے۔ 60 مساکین کو کھانا کھلائیں، اس کی بھی استطاعت نہیں تھی، انہوں نے عذر پیش کیا، تو یہ عذر بالکل سچ تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بعطائے الہی اس بات کو جانتے تھے کہ سچ کہہ رہے ہیں، یہ غریب ہیں، غلام تو ویسے ان کے پاس نہیں کہ آزاد کریں، یہ 60 روزے لگاتار نہیں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات غریب صحابہ ہوتے تھے، انہیں سخت مزدوری کرنی ہوتی تھی، یا زمینوں پہ کام کر رہے ہیں، یا مویشیوں کی خدمت کے معاملات ہوتے تھے، اور عرب کی گرمی آپ کو پتہ ہے، اور 60 روزے لگاتار رکھنا یہ بہت ہی بڑی آزمائش۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جانتے تھے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بول رہے تھے۔ اگر تو یہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی انکشاف آپ پر فرما دیتا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کبھی رعایت نہ دیتے۔ اور پھر جب انہوں نے کہا میں 60 مساکین کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا ہوں، تو یہ بھی سرکار جانتے تھے کہ واقعی یہ غریب ہیں، چھوڑ دیا۔ اب وہ بیٹھ گئے۔ اب دیکھیں یہ جو 3 کفارے ہیں، یقینی سی بات ہے جو کفارے ہوتے ہیں نا، کفارے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی عبادت میں جب کوتاہی کی جاتی ہے، یا کوئی کوئی جرم کیا جاتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہوتے ہیں۔ اس لیے جب ہم کفارہ ادا کرتے ہیں تو اس میں بھی ایک عبادت کا پہلو ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں، اور یہ چونکہ ان کفاروں میں بھی ایک حد کا تصور ہے۔ حد کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی سزا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کر دی گئی ہو، جس کے تبدیل کرنے میں بندے کو کوئی اختیار حاصل نہ ہو۔
اسی لیے چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، ہم اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے، شادی شدہ زانی کو سنگسار کیا جائے گا، غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، تو یہ تہمت لگائی زنا کی جھوٹی تہمت تو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، جس کو حد قذف کہتے ہیں۔ ان میں ہمیں تبدل و تغیر کا اختیار نہیں، ایسی کفارے میں بھی نہیں ہے، اس لیے کفاروں میں ایک حد کا سا تصور ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک سزا مقرر ہے۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے جب نبی کریم نے ان کو تینوں اس کی صورتیں بالترتیب جو اختیار کرنی تھیں، کفارے کی صورتیں بیان کی، اس شخص نے عذر پیش کیا تو میرے آقا نے ان کو بٹھا دیا۔ اب آیا ٹوکرا، ٹوکرے کے بارے میں تو کہیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں تھا کہ یہ ٹوکرا اس شخص کے روزہ جان بوجھ کر توڑنے کا کفارہ بن جائے گا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو لے جاؤ اور صدقہ کر دو، اللہ تعالیٰ اسی میں تیرا کفارہ قبول کر لے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم احکام شرع میں تصرف، تغیر اور تبدل کا اختیار رکھتے تھے، لیکن ہر مسئلے کو کیوں نہیں بدل دیا، ہر مسئلے میں ہر ایک کے لیے آسانی کیوں نہیں پیدا کر دی؟ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام تھا کہ آپ نے حتی الامکان اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے مطابق احکام کو بعینی ویسے رہنے دیا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے، لیکن آپ یہ بھی جانتے تھے کہ اسی رب نے آپ کو شرعی احکام میں تصرفات کا اختیار بھی دیا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے، اس کے ہمارے پاس بہت سارے دلائل ہیں، کوئی اگر نہیں تسلیم کرتا اس کے پاس اپنے دلیلیں ہیں تو اس کی رائے اپنی جگہ، ہماری رائے یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرعی احکام میں تغیر و تبدل کا بالکل اختیار رکھتے تھے، کہیں اگر اس اختیار کو استعمال نہیں کیا تو صرف اس لیے کہ آپ نے مشیت الہی اللہ کی مرضی کا اتباع کیا ہے، اور کہیں پر ایسا ہوا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہ مشیت کے خلاف جا رہے ہیں بلکہ پرٹیکولر کسی کیس کے اندر سرکار نے پھر رعایت بھی دے دی ہے، جیسے مسواک کے سلسلے میں فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو ان پہ مسواک کرنا فرض قرار دے دیتا، یا اس مسئلے میں۔ تو اس کا مطلب ہے اسی طرح ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا رسول اللہ میں 2 نمازیں پڑھوں گا، ہیں 5 نمازیں، آپ نے اس کا بھی اختیار دیا کہ ٹھیک ہے تم پڑھیں، آپ پڑھیں، کیونکہ سرکار جانتے تھے کہ جب مسلمان ہو جائیں گے ساری پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اس طریقے سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی اختیارات دیے ہیں۔ جیسے حج کا حکم نازل ہوا، سرکار نے فرمایا تم پر حج فرض ہے، حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کیا ہم پر ہر سال حج فرض ہے؟ سرکار خاموش رہے۔ پھر کویسچن کیا کہ ہم پہ ہر سال حج فرض ہے؟ سرکار خاموش رہے۔ پھر کویسچن کیا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، اور پھر فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اختیار دیا تو یہ ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے، نہ یہ کہ جب اس قسم کی کوئی بات کہی جائے تو سینہ سپر ہو کر پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تنقیص کے پہلو ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے، یہ ادب کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بڑے اختیارات سے نوازا تھا، تو لہٰذا یہاں پر بھی ایسا ہوا، سرکار نے فرمایا یہ ٹوکرا لے جاؤ اور مدینہ کے غریبوں میں تقسیم کر دو، اللہ تعالیٰ تیرا کفارہ اسی میں پورا کر دے گا۔ کوئی صحابی ایسا نہیں تھا، جرأت کیسے ہو سکتی تھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ کوئی کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے یا رسول اللہ کفارے جب وہ ہیں تو یہ کیسے اس کے حق میں کفارہ بن سکتا ہے؟ یہ تو جرأت ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے صحابہ کرام علیہم رضوان بھی یہ بات جانتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جس حکم میں چاہیں کسی پرٹیکولر شخصیت کے لیے کوئی تبدیلی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اب اس شخص نے اس سے بڑھ کر ایک بات کہہ دی، یا رسول اللہ مدینہ کے دونوں کناروں میں مجھ سے زیادہ غریب کون ہے؟ اب حکم شرعی ہوتا ہے جب آپ کفارہ ادا کرتے ہیں نا تو خود اس میں سے نہیں کھا سکتے ہیں، آپ کو صدقہ کرنا ہے، یعنی کوئی مالی لحاظ سے کفارہ تو وہ مساکین اور غریبوں کو کھلایا جائے گا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں ایک اور قدم آگے بڑھایا اور اپنے اختیارات کو استعمال کیا، اور قیامت تک ہمیں یہ ایک ثبوت فراہم کیا کہ اللہ کے نبی چاہیں تو کسی کے لیے احکام میں بہت ہی تغیر و تبدل بھی کر سکتے ہیں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا لو، اسی میں اللہ تیرا کفارہ پورا کر لے گا، پورا فرما دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں کفارہ انہوں نے دینا تھا، ایک خطا ہوئی تھی اور سرکار نے انہی کو کھلوا دیا اور وہ کفارہ بھی ادا ہو گیا۔ یہ سرکار کے زبردست اختیارات میں سے ایک اختیار کا اظہار تھا، ہمیں اس چیز کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اور جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام کو بعینہ ہی رکھا وہاں آپ کا مجبور و محض ہونا ہم اس کو ثابت نہیں کر سکتے، بلکہ وہاں ہم یہی ادباً کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو ملحوظ رکھا، اور کہیں پر ایسا تھا کہ خود اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپ کو اختیار دیا تھا تو وہاں پر آپ نے پرٹیکولر کسی شخص کے لیے اس حکم کے اندر تھوڑی تبدیلی پیدا کر دی، تو یہ آپ کا اختیار کا استعمال تھا، اور یہ بہت ہی پیاری چیز ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور اپنے نبی کے فضائل اور کمالات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دی اور اتنے ہنسے ہیں کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس شخص نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ غریب کون ہے، مجھے عطا فرما دیں،
تو علماء نے لکھا ہے کہ جب وہ آیا تو بڑا خوفزدہ تھا، جہنم کے عذاب کا خطرہ میرے ساتھ ہوگا کیا، لیکن جب اس کو آسانی نظر آئی، سرکار کی شفقتیں نظر آئیں، سرکار کی مہربانی نظر آئیں، آپ کی کرم نوازیاں اس نے دیکھیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی خاطر احکام شرع میں تغیر و تبدل کا اختیار کا استعمال دیکھا تو وہ شیر ہو گیا اور اس نے یہ جملہ کہے، اور یہ وہیں کہیں جاتے ہیں جہاں امید ہوتی ہے سامنے والا میری بات کی لاج رکھے گا۔ تو بڑے انہوں نے مان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات کہی اور سرکار نے ان کی لاج رکھی ہے۔ اچھا، ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، اس حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی زوجہ کے لیے سزا مقرر نہیں فرمائی بظاہر، لیکن اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر زوجین دونوں راضی ہوں، دونوں روزے سے تھے اور روزہ اس طرح توڑیں گے، دونوں پہ کفارہ لازم ہوگا۔ حدیث میں ذکر نہیں ہے لیکن یہ انڈرسٹوڈ تھا سرکار نے، جس طرح اکثر قرآنی احکام ہیں کہ وہ مردوں کے لیے بیان ہوئے ہیں، عورتیں ضمناً اس میں شامل ہیں، جیسے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، اقیمو جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یعنی کثیر مردوں سے خطاب ہے، آتو یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، لیکن عورتیں بھی اس میں شامل ہیں، تغلیباً کہتے ہیں، تغلیباً یعنی چونکہ مرد اکثر غالب ہوتے ہیں تو ان کا ذکر کر دیا، اگرچہ عورتیں بھی اس میں شامل ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو وہ چونکہ کثیر تھے اور غالب تھے تو ذکر ان کا کیا، ابلیس اکیلا تھا، یہ مغلوب تھا، گویا کہ ان کے مقابلے میں تو مغلوب غالب کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتوں نے سجدہ کیا تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حکم تو فرشتوں کا تھا، ابلیس تو جن تھا، فرشتہ تھا ہی نہیں، تو اس کو سزا کیوں ملی، بلکہ اس بات کی دلیل ہے کہ غالب کو جب حکم ہوتا ہے اور اجتماعی حکم ہو تو مغلوب خود بخود شامل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس مرد کے لیے، شوہر کے لیے سزا مقرر کی تو اور کس لیے کی، اس لیے نہیں کہ وہ مرد ہے، اس لیے کہ رمضان کا روزہ جان بوجھ کر توڑا گیا ہے، ایک جرم ہوا ہے، تو یہ اور جرم تو خاتون نے بھی کیا تھا، لہذا ان پر بھی کفارہ ہوگا اگرچہ ذکر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دونوں کا کفارہ ایک جیسا ہے، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بیان کیا تھا، وہی تمام چیزیں مرد جیسے مرد کے لیے ویسی ہی ترتیب میں عورت کے لیے بھی ہیں۔ ہاں، یہ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ عورت بالکل راضی نہ ہو اور وہ منع کرتی رہے اور شوہر زبردستی کوئی معاملہ کرے، تو پھر وبال شوہر پر ہے، عورت پر نہیں ہے، پھر اس عورت کی صرف قضا ہوگی، لیکن اس پر قضا اور کفارہ دونوں ہوگا۔ اور یہ جو آخر میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے حتیٰ کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئیں، تو ایک تبسم ہوتا ہے، ایک ضحک ہوتا ہے اور ایک قہقہہ ہوتا ہے۔ تبسم میں صرف ہونٹ پھیلتے ہیں، آواز نہیں ہوتی، ضحک میں ہلکی سی آواز ہوتی ہے کہ خود ہم سنیں یا ایک دو تین آدمی دائیں بائیں کے سن لیں، اور قہقہہ ہوتا ہے اتنی آواز سے ہنسنا کہ اطراف کے 8-10 آدمی یہاں 8-10 آدمی یہاں سن لیں، اس کو کہتے ہیں قہقہہ۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے تبسم اور ضحک دونوں ثابت ہیں، قہقہہ ثابت نہیں ہے، اس لیے قہقہہ کبھی بے اختیار لگ جائے تو چلیں کوئی بات نہیں، لیکن جان بوجھ کے قہقہہ نہیں لگانا چاہیے کیونکہ خلاف سنت ہوتا ہے، لیکن تبسم اور ضحک تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا ثابت ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں جب کوئی بلند روحانی منصب پر فائز ہو جاتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ مطلب تقاضائے بشریت سے باہر نکل جاتا ہے، فطری تقاضے ختم ہو جاتے ہیں، عام نارمل انسان کی طرح وہ نہیں رہتے ہیں، اور ایک عجیب ہی ان کی کیفیت اور حالت عام لوگوں سے ہٹ کر ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ چاہے روحانی منصب کی طرح ہی بلند و بالا ہو، انسان انسان ہے، اس کے ساتھ فطری تقاضے بھی ہیں، وہ اس کے جذبات، احساسات، فیلنگز ویسے ہی رہتی ہیں، کوئی تبدیل نہیں ہو جاتی۔ یہ بعض اوقات ہم اولیاء اعظام کے واقعات پڑھتے ہیں اور ان کو بنیاد بناتے ہیں کہ جی ساری زندگی ہنسے نہیں، مذاق نہیں کیا، کوئی جملہ منہ سے نہیں نکالتے تھے، سر اٹھا کے 20 سال ہو گئے اپنے سر گھر کی چھتی نہیں دیکھی۔ یہ ان کی ریاضات، ان کے مجاہدات تھے جو ان کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، ان پر تنقید بھی نہیں ہے، لیکن یہ معیار بزرگی نہیں ہے۔ چنانچہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی بزرگ کے پاس پہنچے، کسی نے بات کی، وہ ہنس پڑے، وہ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ جی رانے کھا رہے ہیں، بوٹیاں کھا رہے ہیں، وہ گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے ہیں، وہ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں، وہ شادی بیاہ کی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں، تو آپ نے کہا بزرگی کہاں رہی، یہ تو سارے وہ کام کر رہے ہیں جو عام آدمی کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے آپ کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ آپ نے بزرگی کو تصوف کی کتابوں میں بیان کردہ باتوں کے ترازو میں تولا ہے۔ یہ ہمارے لیے معیار شرع نہیں ہے، معیار شرع ہے یعنی جو شرعی معیار بن سکتا ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ضرور بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ تو لہٰذا رحمت کونین کو دیکھیے، سرکار کھانا بھی کھا رہے ہیں، گوشت بھی تناول فرما رہے ہیں، پھل بھی کھا رہے ہیں، دودھ بھی پی رہے ہیں، اچھا لباس بھی پہنتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی ہے جو بالکل شستہ قسم کا ہے، صحابہ کے ساتھ پہیلیاں بھی ہیں اور مزاح بھی فرما رہے ہیں،
کوئی ایسی بات جو طبیعت میں نشاط پیدا کر دے اس پہ مسکرا بھی رہے ہیں، اس کے اثر قبول فرما رہے ہیں، سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، کبھی نہیں بھی رکھتے ہیں، یعنی ایک بالکل نارمل لائف. اور اس سے کوئی بزرگی پہ فرق نہیں پڑتا، بلکہ جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارکہ کے مطابق ہو برکت اسی میں زیادہ ہوگی. اچھی طرح یاد رکھیں. لیکن پھر میں دہرا دیتا ہوں بات کو کہ جو ہمارے اکابرین کے واقعات لکھے ہیں کسی پہ تنقید نہیں، لیکن وہ انہوں نے اپنے نفس کو دیکھ کر، انہوں نے اپنے حالات کے تحت اپنے لیے کچھ چیزوں کو اختیار کیا، تو وہ ہمارے لیے ہر چیز معیار نہیں بن جائے گی، نہ اس کو آپ معیار بزرگی قرار دے سکتے ہیں، بلکہ اصل تو وہی ہے کہ ہم قرآن و حدیث میں دیکھیں گے کہ بزرگی کیا ہے اس کے اعتبار سے. باقی وہ ان کے اپنے ذاتی اعمال و افعال تھے جن پر کوئی تنقید نہیں ہے. تو لہٰذا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے ہیں، باقاعدہ اثر قبول کیا ہے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی عالم دین ہوں، کوئی مفتی صاحب ہوں، کوئی پیر صاحب ہوں، وہ اپنے حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مزاح کی بات آ گئی اس پہ سب ہنس پڑے اور وہ بھی ہنس پڑے، تو یہ نہیں کہ آپ بیٹھ کے کہیں کہ یار میں تو آیا تھا. بزرگ جو ہوتے ہیں وہ تو سنجیدہ ہوتے ہیں، سر جھکا کے رکھتے ہیں، ہنستے نہیں ہیں، زیادہ باتیں نہیں کرتے ہیں. ان کے ہاں تو باتیں بھی چل رہی ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، اس کے اندر بزرگی نہیں ہے. بھائی آپ کو کس نے کہہ دیا کہ جو آپ سوچ رہے وہ ہے بزرگی؟ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک تم میں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. تو پرہیزگاری ہونی چاہیے. انسان صغیرہ کبیرہ ظاہری بات نہیں، گناہ سے بچے. باقی مباح چیزوں میں مشغول ہونا یا ان سے استفادہ کرنا یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو اس لیے ان چیزوں پر اس انداز سے توجہ کرنا کہ ان کو معیار بزرگی بنا لینا اور پھر اس پہ روشنی میں پرکھ کے کسی کو قابل عزت ٹھہرانا اور کسی کو نہ ٹھہرانا، اس میں بہت مسٹیک ہو سکتی ہے. احتیاط کیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.